بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پر یقین کا واقعہ ہے۔ نہایت متاثر کن واقعہ ہے۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اس سورت کی بے شمار برکات ہیں۔ اس میں عقیدے کی بات ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا اندازہ تو آپ سب کو ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے تمام کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس عورت کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال تھا اور اس کا شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا پتہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس عورت نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا تو اس کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ بچہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی اس کو بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس عورت کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے آخر ایسا کون سا عمل کیا جو یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ مجھے وہ سورت یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی اس کو پلایا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے جو کہ ہم سے بچھڑنے والا تھا، لیکن اس شخص نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ اس شخص کو اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی شدید نفرت ہو گئی۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ شخص اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے یہ سورت نہ سنوں، اور یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ یہ سورت پڑھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب بھی گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا۔
کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہ شخص وہیں دم توڑ گیا۔ جب خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اس کا شوہر اب دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس عورت کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو گئی۔ وہ بہت پریشان اور اداس رہتی تھی۔ دل میں اس کے پھر یہ خیال آیا کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے۔ پھر وہ عورت زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ عورت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ زندگی پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کہ دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو کہ ان کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اس میں سے یہ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس سورت پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں، تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔